اللہ کی قسم کائنات کے سب سے بڑے امام نبی محترم کے بعد کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ اگر وہ بھی صرف لغت کی بنیاد کے اوپر قرآن پاک کو سمجھنا چاہیں اجتہادی غلطی کر سکتے ہیں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحابہ بھی اگر قرآن پاک کو براہ راست صرف لغت کی بنیاد کے اوپر سمجھنا چاہیں گے ٹھوکر لگنے کا امکان موجود ہے، اجتہادی خطا کا امکان موجود ہے، اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان حالت میں آ رہے ہیں، یہ اللہ نے کیا کہہ دیا، من یعمل سوءا یجزا بہ، یہ اللہ نے کیسی آیت نازل کر دی، جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اے اللہ کے رسول ہم پھنس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر آپ نے یہ قرآن کی آیت کو کیا سمجھا؟ الست تمرض الست تحزن، کیا آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو غم نہیں لگتا؟ کیا آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مومن کے اوپر آنے والی مصیبتوں سے زائل کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، نہ صرف زائل کرتے ہیں بلکہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ بتائیے کائنات کا سب سے بڑا عالم نبی کی امت کے اندر وہ آ کے نبی کریم کے سامنے رو رہا ہے کہ یہ کیا آیت نازل ہوئی؟ خالی لغت سے سمجھا، خطا لگ گئی، رسول اللہ سے مشورہ کیا، حدیث آ گئی، راہ سیدھی ہو گئی، صراط مستقیم ہو گئی۔ صحابہ جیسے لوگ بھی، آپ مجھے ایک بات بتائیے، حضرت عمر کتنے بڑے، اس کے بعد سب سے بڑے عالم ابو بکر کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کے پاس ایک صحابی آئے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے وہ یعلا بن امیہ تھے۔ بہرحال ایک صحابی آئے حضرت عمر کے پاس، آ کے کہنے لگے میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، ایک آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو آرڈیننس جاری کر دینا چاہیے کہ یہ جو نماز قصر نماز ہے نا، قصر جو سفر میں ہم پڑھتے ہیں آدھی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کہا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اے عمر قرآن پاک میں تو یہ آیت ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم نمازوں کو قصر کرو، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کافروں کے حملے کا۔ اے عمر اللہ رب العزت نے تو نماز قصر کی اجازت قرآن پاک میں صرف تب دی ہے جب ان کو خطرہ ہو، کس کا؟ کافروں کے حملے کا۔ جائیے قرآن پاک اٹھا لیجئے، خالی لغت سے قرآن پاک کو سمجھنے کا نتیجہ ایک صحابی بیان کر رہا ہے کہ نماز قصر پہ پابندی لگا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کو قید کی ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں کافروں کے حملے کا خطرہ ہو۔ اے عمر اب تو مدینہ کی ریاست پھیل گئی ہے، اب تو کافروں کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، ہم تو سفر میں آج بھی قصر کرتے ہیں۔ کائنات کا وہ سب سے بڑا نبیوں کے بعد دوسرا امام، علم کا سمندر، حضرت عمر کہتے ہیں عجبتو مما عجبتا، سبحان اللہ۔ حضرت عمر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عجبتو مما عجبتا، اس آیت کے بارے میں جو تو نے گمان کیا، اللہ کی قسم عمر بھی ایسا ہی سمجھا تھا، عمر بھی یہی سمجھا تھا کہ قصر نماز کی اجازت ختم ہو گئی۔ میں رسول اللہ کے پاس دوڑتا ہوا گیا تھا، میں نے رسول اللہ کو کہا تھا اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کی جو پابندی بیان کی ہے وہ تب ہے جب کافر حملہ کر رہے ہیں یا اس کا خطرہ ہو، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ عجبت مما عجبتا، جس بات پہ تو تعجب کر رہا ہے یہ تعجب میں نے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا، نبی محترم کی پیشانی کے اوپر شکنیں پڑ گئیں اور کہا یہ اللہ کا صدقہ ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس آیت کا مفہوم بتلا رہا ہوں، اس کو قبول کرو، ورنہ اللہ رب العزت کئی مرتبہ اس طرح کے سوالات سے اپنی رحمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ جو آیت کا مفہوم رسول اللہ نے سمجھنے وہی قابل حجت ہے، وہی قابل عمل ہے، ورنہ صحابہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، عدی بن حاتم صحابی ہے نا، صحابی قرآن پاک کو براہ راست سمجھ رہے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟
قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کلو واشربو، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے علیحدہ نہ ہو جائے. لغت سے سمجھنے کے دعوے دار گامدی صاحب سنیے واقعہ. عدی بن حاتم کہتے ہیں آیت اتری، میں نے اپنی چارپائی کے اوپر ایک سفید دھاگا رکھا اور ایک کالا دھاگا رکھ لیا اور میں انتظار کرتا رہا کب دونوں کا فرق میرے پہ ظاہر ہو. سورج کافی نکل آیا تو فرق ظاہر ہوا. میں رسول اللہ کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول بڑی اللہ نے تخفیف کی ہے، سورج نکل آیا تب میں نے دیکھا سفید اور کالا دھاگا علیحدہ ہو گئے. نبی کریم مسکرانا شروع ہو گیا. اوہ عدی تو نے قرآن کو کیا سمجھا؟ اور یہ جو حیت الابیض اور حیت الاسود کا مطلب ہے تو نے کالا دھاگا اور سفید دھاگا ہی سمجھ لیا. لغت سے سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. اور یہ کالے دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے. جب جیسے ہی رات ختم ہو جائے روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. براہ راست قرآن سمجھنا کچھ لوگ چاہتے ہیں. کس کو مائنس کر کے؟ حدیث کو مائنس کر کے. اللہ کی قسم جو حدیث کو مائنس کر کے قرآن پاک کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک تو اپنے دعوے میں بھی جھوٹا ہے. قرآن پاک پورے کا پورا ثابت ہی حدیث سے ہوتا ہے. تو یہ آیت بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے بغیر حدیث کے. آیت ہی نہیں ثابت ہو سکتی. سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، ثابت کر کے دکھا، ثابت کر. تجھے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا کہ رسول اللہ نے کہا فاتحہ یہ ایسی سورت ہے جو آسمان سے اس وقت میں اتری وغیرہ وغیرہ. حدیث کے بغیر قرآن پاک کو نہیں سمجھا جا سکتا. بے شمار مثالیں ہیں. اذا حللتم فاصطادوا، بتائیے جب تم عمرہ کر لو یا حج کر لو تو شکار کرو. یہ اللہ نے حکم دے دیا قرآن پاک میں. آپ عمرے پہ جاتے ہیں جا کے شکار کرتے ہیں، کیسے پتہ لگے گا؟ اس حکم کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حالت احرام میں شکار نہیں کرنا. جب احرام ختم ہو جائے تمہیں اللہ تعالیٰ شکار کی رخصت دیتا ہے. لیکن اگر تم لغت سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہو گے تو تم کہو گے اللہ تعالیٰ نے احرام اتارنے کے بعد شکار کو فرض کر دی ہے. اس طرح کی اور بے شمار آیتیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اگر بندہ براہ راست قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کو ٹھوکر لگے گی، چاہے وہ کون ہو. تو دین کیا ہے؟ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا ہے. یہ بات میں اور آپ اکثر کہتے ہیں کہ نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کہا تھا کہ کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا پہنچا دیا. یہ بات تو ہم سب نے سنی ہوگی، لیکن جو صحابہ نے اگلا جملہ کہا تھا نا وہ ہم بھول گئے. کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول ایک گواہی آپ نے مانگی کہ آپ نے دین پورا پہنچایا، ہم نے گواہی دے دی، اب ہم آپ کو بھی ایک گواہ بنا کے کہتے ہیں، آپ بھی ایک بات کے گواہ رہے ہیں. رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں جو دین آپ نے پہنچایا آپ کے صحابہ نے اس کے اوپر پورے کا پورا عمل کر دیا. آپ بتائیے دین نبی کریم کے دور میں پورا اور عمل نبی کے دور میں پورا. یہ فلسفہ اگر سمجھ آ جائے، عقل ٹھکانے لگ جائے. اگر دین کی کوئی شکل نہیں ہے تو کس دور سے ملے گی؟ رسول اللہ کے دور سے. آج کا مولوی اٹھے نیکی کا جتنا مردی بڑا کوئی مسئلہ بیان کرے، اگر اس کے اوپر حدیث کی مہر موجود نہیں ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلص ہے تیرے میرے ساتھ. یعنی نبی کو تو نیکی کا کوئی کام نہیں تھا پتا، اس مولوی کو پتا چل گیا. نبی کو نہیں تھا پتا اور نبی نہیں بتا کے گئے، مولوی نے بتا دیا. 40واں بھی جائز ہے، 40 بھی جائز ہے، یہ کام بھی جائز ہے، یہ کام بھی نیکی کا. کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم تیرے اور میرے جنت میں جانے کے زیادہ حریص ہیں کہ مولوی حریص ہے. نبی کریم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ نبی جو قیامت کے دن امتی امتی کہہ رہا ہوگا وہ یہ نہیں چاہتا میری امت جنت میں چلی جائے. نہیں جی اللہ معاف کرے. کسی کو تان و تشنیع دینا مقصود نہیں ہے، صرف اصلاح مقصود ہے. نبی کریم ایک رات اٹھے تھے چپ کے معاذ اللہ. نبی اس لیے آتے ہیں کہ نیکی کا کام لوگوں سے چھپا جائیں، کسی کو خبر نہ دی. صرف امی عائشہ کو پتا چل گیا. رات بار گئے تھے، قبرستان میں بھی گئے تھے، ساری رات عبادت کی اور خاموشی سے آ کے سو گئے. معاذ اللہ کہیں امت کو کوئی نیکی کا کام نہ پتا چل جائے اور امت جنت میں نہ چلی جائے.
یہ کیسا الزام نبی کریم پہ لگایا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ نبی تو یہ گواہی مانگتے ہیں صحابہ سے، ہم نے دین پورا پہنچا دیا، کیا کوئی نیکی کی بات بتلانا رہ تو نہیں گئی؟ صحابہ کہتے ہیں اگر آپ نے بتلا دیا ہم نے پورا عمل بھی کر دیا۔ اب دین کی کوئی شک، کوئی کام، کوئی نیکی کا عمل اگر ڈھونڈنا ہے تو کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ نبی کے دور سے، صحابہ کے دور سے۔ اسی دور کے اندر دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو بندہ یہ بات سمجھتا ہے کہ خالی قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی اور صحابہ کی ٹرانسلیشن اور تشریح کے بعد میرے مولوی کی ٹرانسلیشن ان دونوں کی ٹرانسلیشنز کو منسوخ کر سکتی ہے، ان تشریحات کو بدل سکتی ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ دین مکمل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور میرے بھائیوں، اس بات کو میں ذرا آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، امام مالک کے پاس آ کے کہتا ہے، امام مالک، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، امام مالک انصاف سے فیصلہ کرنا، معاذ اللہ، امام مالک کو کہہ رہے ہیں میں کچھ آپ کے سامنے دلائل رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے ذرا انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ جی رکھیے۔ اے امام مالک، بیر علی، ابیار علی، جہاں سے ہم کوئی عمرے پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، جب مدینہ سے دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو بیر علی کے اوپر جا کے ہم دوبارہ احرام کی نیت کرتے ہیں۔ احرام گھر سے بھی باندھیں، نیت بیر علی پہ جا کے ہوتی ہے، لبیک اللہم عمرۃ ہم کہتے ہیں وہاں پہ۔ کہا بیر علی کی اے امام مالک آپ کی نظر میں کوئی فضیلت ہے؟ امام مالک کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گیا، کہنے لگے کیا رسول اللہ کا وہاں جا کر احرام کی نیت کرنا یہ فضیلت تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے لیے کافی ہے، لیکن آپ نے انصاف سے کام لینا ہے۔ امام مالک نے کہا بول، انصاف سے کام لیتا ہوں۔ کیا مسجد النبوی کے اندر روضۃ من ریاض الجنہ ہے؟ جی ہاں ہے۔ کیا نبی کا گھر ہے؟ جی ہاں ہے۔ کیا نبی کا حجرہ ہے؟ جی ہاں ہے۔ کیا امی عائشہ کا گھر ہے؟ جی ہاں ہے۔ کیا نبی کی قبر موجود ہے؟ جی ہاں ہے۔ کیا اس مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز جتنا نہیں ہے؟ جی ہاں ہے۔ کیا یہ وہ مدینہ نہیں ہے کہ جس کے اندر نہ طاعون آ سکتا ہے نہ دجال آ سکتا ہے؟ جی ہاں ہے۔ امام مالک اس کا کہہ رہے ہیں جی ہاں ہے۔ کہا پھر یہ اتنے زیادہ فضائل ہیں، میں عمرے کی نیت مسجد النبوی سے کروں گا۔ امام مالک نے کہا رک جائے بدبخت، اگر تو اس جگہ سے یہ نیت کرے گا تو نبی کریم کے اوپر یہ الزام لگائے گا کہ نبی کو ان سارے فضائل کا نہیں تھا پتا جو نبی نے تجھے بتایا۔ نبی کو خود نہیں تھا پتا، نبی کو پتا تھا ان سارے فضائل کا، لیکن انہوں نے عمرے کی نیت کہاں جا کے کی؟ بیر علی سے جا کے کی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اگر تو نے یہاں سے لبیک کا فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اور حضرت عمر یعلا بن امیہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ یعلا بن امیہ اللہ کی محبت کے اندر محو ہو جاتے ہیں، اچانک خانہ کعبہ کو رکن یمانی سے گلے کو لگا دیتے۔ خانہ کعبہ ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، قبلہ ہے مسلمانوں کا جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے رکن یمانی کو ایک صحابی رسول گلے لگا لیتا ہے، فرط محبت سے چومنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے اللہ کو یاد کر کے۔ نیت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ نیت بری ہے، عمدہ نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے ایک دم دیکھا کہ یعلا بن امیہ یہ کر رہے ہیں، رک گئے۔ اے یعلا یہ کیا کر رہا ہے؟ اما تفت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا تھا؟ کیا رسول اللہ نے حجر اسود کے علاوہ کسی رکن کو اس طرح چوما تھا، یہ کام کیا تھا؟ نہیں عمر، ایسا تو کچھ نہیں تھا ہوا، بس ہوا یہ میرے پہ اللہ کی محبت غالب آ گئی اور میں اس کو چومنے لگا، یہ رابی کا تو گھر ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ حضرت عمر نے کوڑا نکالا، کہا اللہ کی قسم اگر تو نے دوبارہ یہ حرکت کی میں عمر تجھے کوڑے لگا کے بتاؤں گا، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ یہ جملہ جو ہے نا، اس نے بیڑا غرق کر دیا، عقیدے کا جنازہ نکال دیا، اس میں حرج کیا ہے؟
گفتار بھی ہے کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے